بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور صدر محترم عارف علوی صاحب دوڑ لگا دی انہوں نے۔ کل رات 11:15 انہوں نے ایوان صدر میں اس سمری پر دستخط کر دیے جس کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کی صبح 10 بجے طلب کیا گیا تھا۔ اجلاس تو اسپیکر قومی اسمبلی بلا چکے تھے، لیکن صدر مملکت عارف علوی صاحب کو اپنے سامنے آئین کا آرٹیکل 6 نظر آ رہا تھا، گلے میں پھندا نظر آ رہا تھا۔ تو اب ان کی رات کیسے کٹے چین سے؟ تو رات 11:15 ہی بلایا سٹاف کو اور دستخط کر دیے، اور دستخط کرتے وقت آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ ساتھ ہی ایک تحریری نوٹ لکھا، شکوہ کیا کہ نگران وزیر اعظم نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، ڈنڈا دیا ہے ان کو، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پہ دستخط کر دیں۔ تو عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کس طریقے سے روکا جائے، لیکن ان کو ہر طرف سے ناکامی ہوئی، اور ایک بار پھر وہ اپنی جماعت کے سربراہ کے جھانسے میں اور بہکاوے میں آ کر ایک اور غلطی کرنے جا رہے تھے، لیکن آخری لمحے میں انہوں نے اس غلطی کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ اس سے بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے، لیکن وہ نہ پہلے گھر کے تھے نہ گھاٹ کے تھے، نہ اب گھر یا گھاٹ کے رہیں گے، کیونکہ ٹرولنگ ان کی ہونی ہے، اور ایوان صدر سے نکلنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہونی ہے اس کا تصور کر کے ہی بوسوں کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ صدر عارف علوی کو بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ پر 2 مقدمات تو بڑے سولڈ ہیں، ایک بار آپ نے پہلے اسمبلی توڑی اور اب اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر اور سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب محبت عمران میں ایک بار پھر جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ کوشش انہوں نے کی کہ اپنی عاشقی کو ثابت کریں، لیکن اقتدار بڑا پیارا ہوتا ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر مفاد سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو عارف علوی صاحب نے سوچا کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، تو میں تو نکلوں باہر اور میں تو بچ جاؤں، کیونکہ عمران خان صاحب بھی سیاسی طور پر ایک اور خودکش حملہ کر چکے ہیں، اور منع کرنے کے باوجود وہ IMF کو خط لکھ چکے ہیں۔ ان کے خلاف ایک اور بڑا سالڈ کیس تیار ہو گیا ہے، اور وہ تیار ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی تیسری قوت کو مداخلت کی دعوت دینا۔ کل کلا کو اگر IMF نے پاکستان کو قرض نہ دیا یا اس خط کے جواب میں کوئی ریئیکشن دیا تو یہ سارا ملبہ پڑے گا عمران خان کے اوپر۔ ویسے فی الحال تو IMF نے ان کو لال جھنڈی دکھائی ہے، ان کی ای میل کا، ان کے خط کا جواب نہیں دیا، لیکن عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس حملے میں خود بھی مارے جائیں اور اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی لے ڈوبیں۔ تو یہ بات عارف علوی کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان کا ٹریک درست نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے تو بچنا نہیں، تو بچنا میں بھی نہیں، تو کچھ تو بچت کی صورت نکالی جائے۔ تو رات 11:15 انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر دی ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں نومنتخب اراکین قومی اسمبلی خلف اٹھائیں گے اور نئی حکومت بن جائے گی۔ تو عارف علوی صاحب جن کے منصوبے اسی طرح ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، چاہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی تقرری کا معاملہ ہو، یا پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو، یا کچھ اور معاملات ہوں، عارف علوی صاحب نے ہمیشہ غلط قدم اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایوان صدر کو اور اس کے وقار کو مجروح اور رسوا کیا ہے۔ تو یہ 2 بڑی خبریں آدھی رات کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ایوان صدر کے ذرائع نے کہا ہے کہ جناب نگران وزیر اعظم کی لینگویج بڑی خراب تھی، بڑی سخت تھی، اس پر انہیں بہت شدید قسم کے تحفظات لاحق ہیں، لیکن میں اس امید کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر رہا ہوں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے دوسری سمری ہے، پہلی سمری جو بھیجی گئی تھی ایوان وزیر اعظم سے اس کو انہوں نے نہ کر دی تھی، دوسری سمری بھیجی گئی ہے، اور دوسری سمری میں کیا لکھا گیا جس پہ عارف علوی صاحب اتنے چی بچی ہو رہے ہیں اور سیکھ پا ہو رہے ہیں، کیونکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بات دلائل سے کرتے ہیں اور ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، اور وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس وزن کو اٹھا نہیں پاتے۔
چاہے وہ حامد میر ہو، چاہے وہ چیف جسٹس محسن حسن کیانی ہو یا کوئی اور ہو، جو دوسرا خط لکھا تھا انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 91 میں کہیں نہیں لکھا کہ ایوان نامکمل ہو تو آپ اجلاس نہیں بلا سکتے. صدر کی ثوابدید اور استحقاق ہے ہی نہیں کہ آرٹیکل 91 کے تحت اجلاس روک سکے. یعنی آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ اس اجلاس کو روک سکیں. یہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ یہی ہے نا. پھر خط میں لکھا گیا کہ صدر صرف آرٹیکل 54 کے تحت معمول کے اجلاس روک سکتے ہیں جو ریگولر ہوتے ہیں. یہ معمول کا نہیں، غیر معمولی اجلاس ہے، اور آئینی تقاضا یہ ہے کہ اس کو بلایا جائے. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ مخصوص نشستیں نہ ہو تو اجلاس بلایا نہیں جا سکتا. تو یہ وہ خط تھا جو کہ نگران وزیر اعظم کے طرف سے لکھا گیا، اور اس میں ایک اور بڑی چیز لکھی گئی تھی کہ اگر آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت الیکشن کے 21ویں دن اجلاس نہ بلایا گیا، جو کہ بلانا ضروری ہے، تو پھر 29 فروری کو اجلاس ہر صورت ہوگا، اور صدر کے پاس کوئی اس بات کا اختیار نہیں ہے، نہ اختیار ہے، نہ حق ہے، نہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ 21 دن سے ایک دن بھی زیادہ یعنی اس کے اوپر ضائع کرے یا اس پہ کوئی قدغن لگائے. تو یہ لب و لہجہ جو ہے وہ صدر مملکت کو ناگوار گزرا ہے. انہوں نے خط میں لکھا ہے، ایک تحریر نوٹ لکھا ہے کہ افسوسناک امر یہ کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر مملکت کو پہلے سیغے میں استعمال کیا. صدر کو عام طور پر سمریز میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا. یہ اس لیے لکھا کہ جو خط 11 نگران وزیر اعظم کی طرف سے، کاکڑ صاحب کی طرف سے، اس میں لکھا مسٹر عارف علوی. پریزیڈنٹ بھی نہیں لکھا انہوں نے، پریزیڈنٹ نیچے لکھا ہے نہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ 21 دن سے ایک دن بھی زیادہ یعنی اس کے اوپر ضائع کرے یا اس پہ کوئی قدغن لگائے. تو یہ لب و لہجہ جو ہے وہ صدر مملکت کو ناگوار گزرا ہے. انہوں نے خط میں لکھا ہے، ایک تحریر نوٹ لکھا ہے کہ افسوسناک امر یہ کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر مملکت کو پہلے سیغے میں استعمال کیا. صدر کو عام طور پر سمریز میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا. یہ اس لیے لکھا کہ جو خط 11 نگران وزیر اعظم کی طرف سے، کاکڑ صاحب کی طرف سے، اس میں لکھا مسٹر عارف علوی. پریزیڈنٹ بھی نہیں لکھا انہوں نے، پریزیڈنٹ نیچے لکھا. تو یہ بات ان کو ناگوار گزری ہے، اور اب وہ اس کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں اور بتانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں صدر عارف علوی صاحب کہ میں تو پہلے ہی نصرت کر دیتا، لیکن یہ نگران وزیر اعظم صاحب نے کام خراب کر دیا. ان کی لینگویج اچھی نہیں، ان کا لہجہ قابل افسوس ہے. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ جو ہے وہ صدر کے یا ایوان صدر کے استحقاق کو مجروح کرتا ہے. تو صدر نے سارا غصہ نگران وزیر اعظم پہ نکالا ہے اور کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سازگار ماحول میں انتخابات کراتے ہیں. وہ تو انہوں نے کرایا. اور پھر خط میں کچھ اور بھی باتیں ایسی لکھی گئی ہیں جس پر علوی صاحب بہت ناراض ہے، اور کہ ان کو کہا گیا ہے علوی صاحب کو کہ آپ نے جو اجلاس روکا ہے یہ آپ نے اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائی ہے، یعنی آپ نے کوئی جانبدارانہ عمل سر انجام دیا ہے. تو مرچیں لگی ہوئی ہیں، تپا ہوا ہے علوی. اور تپا کیا ہوا ہے، باقاعدہ سنا ہے کہ 8 آنسو روئے ہیں. آئینی اور قانونی ماہرین کو بلا کے پوچھتے رہے ہیں کہ یہ کاکڑ صاحب نے مجھے جو ڈانٹ پلائی ہے اس کا میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ پھر کاکڑ صاحب کو برطرف تو کر نہیں سکتے، تو ان کو ایک جواب لکھ دیں، یہ نوٹ لکھ دیں. تو یہ نوٹ لکھا گیا. ویسے میں تو کہتا ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو ابھی پرائم منسٹر رہنا چاہیے. اب یہ چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں اور دوسری حکومت نے آنا ہے، شہباز شریف صاحب کا نام اناؤنس ہو گیا ہے، تو ان کو اپنی وزارت عظمیٰ سنبھالنی ہے. مگر میری تو خواہش یہ تھی کہ یہ کنٹینیو کرتے. یہ پاکستان کے لیے ایک اچھے چیف ایگزیکٹو ثابت ہوئے ہیں اور یہ ہو سکتے تھے. ابھی تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اور پیچھے وہ لوگ بھی نہیں تھے جو ان کو سپورٹ کرتے، لیکن بہرحال یہ ایک قابل آدمی ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، تو ان کو رہنا چاہیے تھا. ان کے لکھے ہوئے خط کو عارف علوی نہیں برداشت کر سکے. تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی جان ہے ان کے اندر. تو عارف علوی کا جو آنسوؤں سے بھرا ہوا
تو وہ جو سمری اس پہ عارف علوی صاحب دستخط کر رہے تھے، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت علوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، نمناک تھے، غمناک تھے، بجھے ہوئے دل اور گھرے ہوئے چہرے کے ساتھ، لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ اب اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ نگران وزیر اعظم کے لب و لہجے سے پریشان تھے، یا پھر وہ ڈر رہے تھے کہ ہن پی ٹی آئی والے میرا کی کرن گے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے پچھلے کئی دنوں سے انہیں کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا کہ علوی نے کمال کام کیا، علوی ڈٹ گیا، علوی ٹکر گیا، علوی فلانا بن گیا، علوی تو کہتے ہیں نا لملیٹ ہو گیا، ایک دم فلیٹ، چاروں شانے چت، او پیاج عارف علوی۔ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وجہ ان کو صاف نظر آ رہی تھی کہ اس محبت میں یعنی خاک محبت، کہ وہ اپنے آپ کو پھانسی دے لیں، اپنے آپ کو پھندا ڈلوا لیں، ایک پہلے گلے پڑا ہوا ہے آرٹیکل 6 اور ایک اور پڑ جائے، تو علوی صاحب اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علوی صاحب کو اور کیا خبر ملی۔ علوی صاحب نے ایک اور بہانہ لگایا کہ صبری میں وقت کی غلطی موجود ہے۔ یہ جو مجھے صبری بھیجی گئی یہ 26 فروری کو مجھے موصول ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس میں مجھے وقت لگا اس کو سمجھنے میں اور اس پہ دستخط کرنے میں، تو یہ پہلے بھیجنی چاہیے تھی، حالانکہ یہ دوبارہ صبری بھیجی گئی۔ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عارف علوی کو جو اطلاع ملی عمران خان کے بارے میں، وہ یہ اطلاع ہے کہ الیکشن کے بعد جب پی ٹی آئی کو چند سیٹیں مل گئیں اور کے پی کے میں ان کو بہت زیادہ لیڈ مل گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری پاؤں مارا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم نے لمبے ڈال دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ تو فلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے، مینڈیٹ آ گیا ہے۔ اور حالانکہ کے پی کے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ وقت آنے پر سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوا۔ وہاں تو کسی نے جرت نہیں کی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی، وہاں ٹوٹل ان کو اجازت دی گئی، جو دل چاہتا ہے کرو، کے پی کے لے لو اور کے پی کے سنبھالو۔ شاید یہ کہیں سوچا گیا یا طے ہوا تھا، تو جنہوں نے یہ طے کیا یا سوچا انہوں نے پھر آگے قدم بڑھائے اور کہا کہ جی دیکھیں ہماری تو فوج سے بات چیت چل رہی ہے، تو اب مینڈیٹ آ گیا ہے تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور خبریں شروع ہو گئی، عمران کی ڈیل ہو گئی، عمران باہر آ رہا ہے، عمران اندر جا رہا ہے، اور فلانا ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے، اسد کیسر اور فلانا اور مولانا سے مل رہے ہیں، فلاں سے مل رہے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کو مینڈیٹ ملا، اس کے بعد یہ لوگ مذاکرات کے لیے گلی گلی گھومے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور سب نے عمران خان کو بیچنا شروع کر دیا کہ دیکھیں عمران خان کو تو مینڈیٹ مل گیا ہے، تو اب تو ان کی ساتھ بات ہو سکتی ہے، اب وہ پرانی باتیں بھول جائیں، ختم کریں، آگے بڑھیں۔ لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا، گیٹ نمبر 4 بند رہا۔ انہوں نے کہا نہیں سر پلیز، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے مینڈیٹ لے لیا یا نہیں لیا، عمران خان کو معافی نہیں ملنی، نہیں ملنی، نہیں ملنی، آپ جو مرضی کر لیں۔ بڑی آپ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی حافظ جی لیٹ گئے، حافظ جی نے جفی ڈال لی، حافظ جی نے معاف کر دیا، حافظ جی نواز شریف سے ناراض ہو گئے، حافظ جی شہباز شریف سے ناراض ہو گئے۔ جتنی چاہے آپ ڈس انفارمیشن پھیلا لیں، ساری کہانیاں جھوٹی ہیں۔ جو صابر شاکر سنا رہا ہے، جو کوئی اور سنا رہا ہے بیٹھ کے، صابر شاکر ایک ویلاگ میں کہتا ہے کہ صلح ہو گئی، دوسرے ویلاگ میں کہتا ہے کہ کمپنی نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی لا دینا۔ تو یہ ساری اٹھوٹ کہانیاں جو سنانے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا ہوا۔ تو اینڈ آف دی اسٹوری، اینڈ آف دی ڈے یہ ہوا کہ علوی صاحب کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور اسٹیبلشمنٹ ان کی کوئی بات نہیں سن رہی، اور مجھے کسی نے بچانا نہیں ہے، تو بھائی اپنی جان خود ہی بچانی ہے۔ تو اس نے اپنی جان لی ہے بچا۔ اب وہ بچتی ہے یا نہیں بچتی، اس نے کوشش کر لی ہے کہ اس نے آدھی رات کو 12 بجے سے پہلے صبری پہ دستخط کر دیے۔ اور اب وہ جو ڈیل والی بات ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جی عمران خان صاحب بڑے غصے میں ہیں، اور اسی غصے میں انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے۔ خط انہوں نے پہلے ڈکٹیٹ کروایا تھا، لیکن ریلیز اب انہوں نے کیا اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بالکل کٹی ہو گئی۔ یہ اطلاع مل گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو اسد کیسر اور اس طرح کے لوگ یہ سارے رابطہ کار بن کے عمران خان کو بیچ رہے تھے، اور عمران خان کو اسد کیسر نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا سودا بیچا اور اپنے بھائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر کے لیے نامزد کروا دیا۔
لیکن جب ڈیل کا معاملہ ٹائٹا فش ہوا تو غصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے بھائی کو ہٹاؤ، بالکل سپیکر نہیں بنانا، اور سے بولو کہ گیٹ آؤٹ، آئندہ کسی سیاسی معاملے میں اور کسی معاملے میں یہ آگے نہیں آنا چاہیے۔ اسی غصے میں عمران خان نے کہا کہ وہ جو خط تھا وہ ریلیز کر دو، وہ خط بھی سامنے آ گیا، انہوں نے ای میل کر دیے جو بھی۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ان کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان 3 باتوں سے ناراض ہے۔ پہلی بات یہ کہ پنجاب اسمبلی کا جو بائیکاٹ کیا گیا، جب مریم نواز کا اوتھ ہو رہا تھا تو پوری پی ٹی آئی اجلاس سے باہر چلی گئی۔ دوسرا، اس بات پہ ناراض ہے کہ مریم کی نامزدگی پہ بھرپور احتجاج نہیں کیا گیا، اور وہاں تو پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا یہ کہا گیا جی کہ پنجاب میں جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کے بھائی لوگوں سے رابطے ہیں۔ یہ 3 باتیں بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہے وہ اپنے ویلاگز میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان باتوں سے عمران خان ناراض ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی تو پوری کوشش ہے کہ بھائی لوگوں سے رابطہ ہو اور ہماری کو جان چھوٹے، تو وہ نہیں ہوا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے، اس خط کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ویسے تو کسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلی چویا، لیکن اس خط کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اس خط کے مطابق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے، اور بیل آؤٹ پیکج کے وقت پاکستان کے سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی۔ اس خط کے اندر، اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے، پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط سامنے رکھے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کا کام کرے۔ فافن اور پیٹن نے عام انتخابات کے لیے آڈٹ کا طریقہ کار بتایا ہے، جس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی۔ عالمی ادارے کا یہ کردار ملک کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگا۔ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرسٹولینا جارجیوا کو مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایم ایف کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، وہ سہولت جو ملک کی طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو، لیکن مذاکرات صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جس سے پاکستانی عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ سہولت کے ساتھ اصلاحات ضروری ہیں جو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا کریں۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایم ایف کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، وہ سہولت جو ملک کی طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو، لیکن مذاکرات صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جس سے پاکستانی عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ سہولت کے ساتھ اصلاحات ضروری ہیں جو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا کریں۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے۔ آئی ایم ایف سے 1997 میں بنائی گئی پالیسی گائیڈنس نوٹ کو مد نظر رکھنے پر پی ٹی آئی نے مراسلے میں آئی ایم ایف کو 1997 میں بنائی گئی اپنی پالیسی گائیڈنس نوٹ کو مد نظر رکھنے پر زور دیا ہے، اور متن میں کہا گیا کہ یہ مراسلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر آئی ایم ایف کو ارسال کیا جا رہا ہے۔ کتنی بریک واردات عمران خان صاحب نے پائی ہے۔ خط عمران خان صاحب نے نہیں لکھا، مراسلہ بھیجا گیا ہے، اور مراسلے میں لکھا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے۔ مراسلے کے اندر 2 مطالبے کیے گئے ہیں، ایک تو قومی صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ کرانا، اور دوسرا گڈ گورننس سے متعلق شرائط۔ یہ رؤف حسن نے خط لکھا ہے، اور ان کی جانب سے لکھا گیا کہ یہ میں عمران خان صاحب کی ایما پر لکھ رہا ہوں اور ان کی ہدایت پر ان کی طرف سے خط بھیج رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو اتنی سمجھ اور عقل تو ہے کہ یہ خط سے وہ انکار کر سکتے ہیں کہ خط تو انہوں نے تحریر نہیں کیا، انہوں نے صرف ڈائریکشن دی ہے، اور خط کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جو قابل گرفت۔ تو انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی امداد روکے۔ اچھا، شکایت بھی لانی ہے تو اے کہنا کہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں، تو شکایت بھی لگا رہے ہیں اور معصومیت بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں تو صرف آئی ایم ایف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کر رہے۔ تو آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ پہلی بات تو یہ خط لکھا ہے رؤف حسن نے، تو مجرم رؤف حسن بنے گا، لیکن من جانب عمران خان لکھا گیا تو عمران خان شریک جرم بنیں گے۔ تو بنیادی طور پر تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر یعنی خودکشی کی ہے، اور اس پر جو
نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، انتخابی معاملات کا فورم آئی ایم ایف نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے میسج دے دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اس کی پولیٹیکل آپ کو پرائز پے کرنا پڑے گی، تو ان کو بھی انہوں نے ٹھوک دیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جناب عارف علوی صاحب جو ہے وہ وڑ گئے، الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے لیے نئے الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تو اب ان کے اقتدار سے رخصتی کا باضابطہ عمل جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ تو اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں، تھوک کر چاٹنا کہیں، یو ٹرن کہیں، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک روایتی طریقہ کار ہے، لیکن ان کا دستخط کرنا بھی اب جو ہے پی ٹی آئی والے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ماسٹر سٹروک ہے۔ علوی نے آدھی رات کو دستخط کیے تو یہ بھی عمران خان کا ماسٹر سٹروک ہے۔ ٹویٹر پہ کسی نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی وزیر اعظم سے چپیڑے کھانے والے پہلے صدر بن گئے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تحریک انصاف والے ایک اور بھی موقف اپنا سکتے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر بازی پلٹ دی ہے اور سب دنگ رہ گئے جب آدھی رات کو پی ٹی آئی کے صدر نے خط لکھ دیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، تو کپتان کا انوکھا طریقہ واردات جس کے بعد پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں پریشان ہو رہی ہیں اور دونوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور ساری کہانی بدل گئی ہے۔ یہ جو یوتھیوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا یوٹیوبرز، یہ ان کی ہیڈنگز ہے، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح لے کے جائیں گے۔ جیسے وہ عامر ڈار 8 ماہ بعد گھر واپس آیا ہے، تو سرخیاں کیا لگ رہی ہیں، عامر ڈار کی 8 مہینے بعد دبنگ واپسی، وہ کی جنگ جیت کے آیا ہے، رس میں پاکستان بن کے آیا ہے، رس میں گجرانوالہ بن کے آیا ہے، یا سیالکوٹ کا دنگل جیت کے آیا ہے۔ وہ عامر ڈار بیچارہ 8 مہینے پتہ نہیں کہاں سے کھجل ہو کے آیا، کس کی حراست میں رہا، کس نے اسے پکڑا تھا، گرفتار تھا، ایجنسیوں نے اسے اٹھایا تھا، پتہ نہیں کہاں اندھیرے غار میں رکھا ہوا تھا، اس بیچارے کی حالت خراب ہوئی ہے اور کہہ رہے جی بڑی دبنگ واپسی۔ دبنگ تو یعنی کمال ہے ویسے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوبرز پہ، کہ یہ اس کو ایسا پینٹ کرتے ہیں اور آگے سے وہ دیوانے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کمال ایسے واقعی ایسا ہوا، وہ بھگڑے ڈالتے ہیں۔ کوئی ان کو جا کے نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بے وقوف بنا رہے ہو، تم ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا رہے ہو، پتہ نہیں کیسی ویسے کہتے ہیں نا جیسے گرو ویسے چیلے، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ وہ ایک صاحب تھے، ان کے پیچھے کتا لگ گیا اور اس کی دھوتی کھینچنے لگا، اس نے بیچارے نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، تو اس نے دھوتی اتاری اور بھاگ گیا۔ راستے میں دوست نے پوچھا کہ او بھائی یہ دھوتی اتار کے کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار اس نے بھی تو اتاری لینی تھی تو میں نے خود ہی اتار دی ہے۔ تو علوی صاحب نے جناب قومی اسمبلی کا اجلاس بلا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ویلاگ ختم ہوتا ہے۔ اپنے گردنوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔